بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ KSE 100 انڈیکس کی اگر بات کریں تو انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا تھا آج وہ 65,063 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 609 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد جو انڈیکس نے اپنا لو بنایا وہ 64,460 کا تھا، جدھر انڈیکس نے 6 پوائنٹ گین کیے تھے، یعنی کہ آج انڈیکس نے لوز کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد جو انڈیکس کی کلوزنگ آئی ہے وہ 64,822 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 368 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 278 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ انڈیکس نے ویسے آج پوائنٹ تھوڑے گین کیے، کچھ 1000 1500 2000 پوائنٹ گین نہیں کیے۔ میکسیمم جو انڈیکس نے پوائنٹ گین کیے وہ 609 تھے، لیکن سٹاک میں موو بہت زیادہ تھی آج۔ انڈیکس نے پوائنٹ کم گین کیے لیکن سٹاک کے جو ریٹ تھے وہ بہت اپ سائڈ پہ گئے۔ ایئر لنک دیکھ لیں، اس کے بعد سسٹم کو دیکھیں، سازگار کو دیکھیں، اور بھی کچھ سٹاک تھے جن میں موو تھی آج۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ انڈیکس نے پھر آج ہی کریکشن بھی لی۔ پہلے انڈیکس نے 609 پوائنٹ جو ہے وہ گین کیے، اس کے بعد جو کلوزنگ آئی ہے وہ 368 پوائنٹ گین کر کے ہوئی ہے، یعنی کہ آج ہی انڈیکس نے 241 پوائنٹ کی کریکشن بھی لے لی۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اگر ساتھ ساتھ انڈیکس کریکشن لیتا جائے گا تو پھر ایک نئے جوش سے، نئی ایک طاقت کے ساتھ آگے جائے گا۔ جیسے میں نے کئی دفعہ آپ کو مثال دیا کہ شعیب اختر پیچھے سے بھاگ کے آتا تھا تو زیادہ تیزی کے ساتھ جو اس کا بال تھا اس کے ساتھ یارکر لگتا تھا یا پھر وہ وکٹ لے سکتا تھا۔ تو انڈیکس بھی جتنا پیچھے جائے گا تو پھر ایک نئی تیزی کے ساتھ بھاگ کے آئے گا آگے اور نیکسٹ اپ سائڈ موو بنائے گا۔ تو یہ بہتر چیز ہے کہ انڈیکس ساتھ ساتھ کریکشن بھی لیتا رہے اور آگے کی موو بھی بناتا جائے، بجائے اس کے کہ انڈیکس 2000 پوائنٹ ایک ہی دن میں گین کر لے اور ایک آدھ سٹاک جو ہے وہ کیپ لگے ایک کو، اس کے بعد کوئی باقی سٹاک موو نہ کرے اور اس کے بعد پھر انڈیکس میں 500-800 پوائنٹ کی کریکشن آ جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جدھر 800 پوائنٹ کی یا 500 پوائنٹ کی کریکشن آتی ہے تو پھر عوام کیسی پینک ہو کے مال پھینکتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے ساتھ ساتھ کریکشن آنا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے انڈیکس کو کوئی خوشی راس نہیں آتی۔ پہلے IMF والی نیوز آئی تھی تب بھی اس کو خوشی راس نہیں آئی۔ اس دن جس دن اس کو پیسے مل گئے تھے اس دن IMF کے پیسے ملنے والی اور اس کے بعد UAE والی نیوز بھی تھی، تو اس دن ایک نیا کٹا کھل گیا۔ تو جب بھی انڈیکس کو کچھ نظر آتا ہے، کچھ خوشی کی خبر ملتی ہے، ساتھ ہی جو ہے وہ ایک بری نیوز بھی اس کو مل جاتی ہے۔ تو ابھی ایک تو رول اوور ویک چل رہا ہے، 2 دن رہتے ہیں رول اوور ویک کے، جمعرات اور جمعہ۔ اس کے بعد دیکھیں تو 29 جنوری کو جو مانیٹری پالیسی ہے اس کی اناؤنسمنٹ بھی آ گئی ہے۔ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں پھر انٹرسٹ ریٹ کا پتہ چلے گا۔ تو کچھ زیادہ کھل کے بائنگ اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہی، 2 مسئلے، ایک تو رول اوور ویک، اس کے بعد مانیٹری پالیسی والا۔ مانیٹری پالیسی لگ رہا ہے کہ بڑھے گی نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو پھر بھی اس کا اثر کچھ سیکٹر پہ پڑے گا، جیسے کہ آپ لے لیں بینکس لے لیں، ان کے پروفٹ پہ اثر پڑے گا۔ اور اگر نیچے جاتا ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو جو ہمارا کنسٹرکشن ایک سیکٹر ہے اس میں بوم آئے گا، اور جو ہماری سٹیل سیکٹر ہے، سٹیل سیکٹر اور سیمنٹ سیکٹر، اس کے لیے ایک بہتر ہوگا۔ تو مانیٹری پالیسی میں اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پھر بھی انڈیکس پہ آئے گا، اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پھر بھی انڈیکس پہ، کچھ سٹاک پہ، کچھ سیکٹر پہ آئے گا۔ تو کچھ میرے خیال سے وہ وجہ بھی ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ بہت کھل ڈل کے بائنگ کی طرف نہیں جا رہا۔ تو ابھی ایسا کریں کہ 2 دن سکون سے نکال رہے ہیں یہ رول اوور ویک والے، تو منڈے سے امید ہے کہ پھر انشاءاللہ اور بھی ہمیں موو مل سکتی ہے، لیکن پروفٹ نہ چھوڑیں، پروفٹ جو ہے ساتھ ساتھ اپنا بک کریں۔ آج بھی انڈیکس نے آپ کو اچھا موقع دیا، سسٹم میں دیکھ لیں، سازگار میں دیکھ لیں، ATRL میں دیکھ لیں، پہلے تھوڑی سی موو دی، آپ کو پروفٹ بک کرنے کا موقع دیا، اس کے بعد پچھلے ٹائم پھر ان کی جو پرائزز تھی وہ دوبارہ بائنگ پہ آ چکی تھی۔ تو اگر انڈیکس ایسے بھی موو کرتا ہے تو آپ کے لیے یہ اور بھی بہتر ہے، ایک تو پوائنٹ تھوڑے سے جو ہے گین کرے گا انڈیکس، اور نیکسٹ ہمیں سٹاک کو اوپر موو کرنے کے لیے زیادہ سپیس ملے گی، اور دوسرے نمبر پہ صبح آپ پروفٹ بک کر سکتے ہیں اور وہی سٹاک پچھلے ٹائم پھر بائی کر سکتے ہیں۔ کچھ آج انڈیکس کو ریزلٹ بیس سٹاک نے بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ سازگار کی آج اناؤنسمنٹ آئی تھی کہ اس کی بورڈ میٹنگ آ رہی ہے، اس کے بعد PNL میں نیوز آئی تھی کہ اس کی بھی آگے بورڈ میٹنگ ہے۔ تو یہ جو بورڈ میٹنگ کی نیوزز ہیں یہ بھی کچھ سپورٹ کرتی ہیں انڈیکس کو، کیونکہ جب اس سٹاک میں بائنگ آتی ہے تو وہ انڈیکس کو پوائنٹ گین کراتا ہے، جس کی وجہ سے انڈیکس پھر آپ کو اچھی موو دکھاتا ہے اوپر کی۔ تو ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو KEL میں سب سے زیادہ والیومات جنریٹ ہوئے ہیں، 67 ملین کے، ہاسکول میں 39 ملین کے، PPL میں 34 ملین، OGDC میں 33 ملین، WTL میں 25 ملین، DCL میں 17 ملین، FFL میں 16 ملین، PAEL PTC میں 13 ملین
اور پی آر ایل میں 12 ملین کے. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو او جی ڈی سی نے سب سے زیادہ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 195 پوائنٹ, بی اے ایچ ایل 35, اے پی ایل اور بی اے ایف ایل نے 29 پوائنٹ, ایچ ایم بی نے 24, لاکھ 23, پی پی ایل 20, ایم ای بی ایل 19, ڈی جی خان سیمنٹ 13 پوائنٹ, سی ایچ سی سی 13 پوائنٹ. اس کے بعد مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں ایف ایف سی نے 33 پوائنٹ, پی ایس سی ایل 27, ہپکو 24, ٹی آر جی 12, آئی ایل پی 7, آئی ایس ایل 5, ہائی نون 5, پی ٹی سی 5, ایچ بی ایل 4, ماری 4 پوائنٹ. سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو چونکہ او جی ڈی سی میں اچھی موو تھی اس لیے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنی سب سے پہلے ہیں اس سیکٹر میں, سب سے زیادہ موو تھی آج. اس کے بعد کمرشل بینکس میں بھی موو تھی, سیمنٹ میں موو تھی, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی موو تھی, یا کیبل, لیدر, فوڈ, انجینئرنگ, یہ سب جو ہیں انہوں نے آج اچھا موو کیا. اس کے بعد جو نیچے ہیں جن سٹاک میں یا جن سیکٹر میں مندی تھی اس میں پیپر ہے, ٹیکنالوجی سیکٹر, فرٹیلائزر سیکٹر, فارماسیوٹیکل کمپنیز, انشورنس بینک اور پراپرٹی. اس کے بعد ریفائنری میں بھی آج پریشر تھا. ڈالر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو کل کے مقابلے میں ڈالر 12 پیسے اور نیچے گیا آج. اس کے بعد یہ ایک نیوز تھی کہ تحریک انصاف پر پارلیمانی سیاست کے دروازے بند ہو گئے. یہ نیوز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے انصافی بھائیوں کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے گڈ نیوز نہیں ہے بالکل بھی, لیکن انڈیکس کے لیے یہ گڈ نیوز ہے. یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بھی نیوز حکومت وقت کے حق میں ہوگی اس پہ انڈیکس اچھا موو کرے گا. حکومت صرف اس لیے یوز نہیں کیا کہ وہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ کون سی حکومت, حکومت وقت کوئی بھی حکومت ہوگی, اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو اس کے حق میں جو نیوز بہتر ہوگی اس پہ بھی انڈیکس خوش ہوگا. اگر نون لیگ کی حکومت چل رہی ہے یعنی کہ حکومت وقت جو بھی کرنٹ حکومت آپ کی بیٹھی ہوئی ہے, جیسے آج کل نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے, تو جو بھی خبر جو ہوگی, جو بھی نیوز ہوگی وہ حکومت کے حق میں ہوگی تو اس پہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ اچھی موو بنائے گا. اس کے بعد یہ ایک نیوز تھی ہپکو اور کے الیکٹرک کی, یہ کچھ جوائنٹ انوینچر کر رہے ہیں کچھ ٹرانسمیشن لائن کے لیے تھر کول سے. یہ نیوز صبح میں نے لگا دی تھی, یہ دونوں کے لیے پازیٹیو ہے, کے الیکٹرک کے لیے بھی اور ہپکو کے لیے بھی. اس کے بعد یہ ایک نیوز تھی میرے پاس جو کہ فجر کے ٹائم میں نے دیکھی تو صبح پھر 7 بجے میں نے لگا دی تھی گروپ میں, کیونکہ یہ بہت ضروری نیوز تھی اور پری اوپن سے پہلے لگانی بنتی تھی میری گروپ میں, اس لیے میں نے لگا دی تھی کہ پی آئی اے کی جو نجکاری ہے اس کا فیصلہ جو نو منتخب حکومت ہوگی وہ کرے گی, تو اس میں بھی 4-5-6 ماہ لگ جانے ہیں. تو مجھے پتا تھا اور ساتھ میں نے گروپ میں بتا دیا تھا کہ اس نیوز کی بیس پہ پی آئی اے جو ہے پریشر لے گا آج. تو آج پھر پی آئی اے نے پریشر لیا بھی اور بہت نیچے گیا, تو آگے بھی اس نیوز کی بیس پہ پی آئی اے مزید بھی نیچے جا سکتا ہے. یہ نیوز کل آ چکی تھی 5-6 بجے لیکن میں نے دیکھی نہیں, میں نے ٹویٹر نہیں دیکھا تھا اور ویڈیو بنا دی تھی. تو یہ مانیٹری پالیسی کی جو کمیٹی آگے نیکسٹ جو ان کا چارٹ ہے کب یہ میٹنگ ہونی ہے, پہلی جو میٹنگ ہے ان کی وہ جنوری 24 کو ہو رہی ہے, اس کے بعد مارچ میں, اس کے بعد اپریل میں اور اس کے بعد جون میں. تو جب بھی یہ مانیٹری پالیسی نزدیک آئے گی تو اس سے 3-4 دن پہلے یا 5 دن پہلے انڈیکس اس کا پریشر لینا شروع کر دیا کرے گا. فیپیلیپی ابھی تک بھی کوئی نہیں آیا, تو فیپیلیپی پھر جب آئے گا انشاءاللہ بعد میں گروپ میں لگا دوں گا. اس کے بعد کل کی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ انڈیکس اگر 64,400 کو بریک نہیں کرتا تو پھر آپ کو نیکسٹ 64,600, 64,800 اور 65,000 کا لیول دکھا سکتا ہے. تو آج انڈیکس نے تقریباً 4-5 دفعہ 65,000 کے لیول کو بریک کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر ادھر پروفٹ ٹیکنگ آتی تھی جس کی وجہ سے انڈیکس 65,000 سے اوپر سسٹین نہیں کر سکا اور اس لیول کو بریک نہیں کر سکا, کیونکہ عوام بہت پہنے کے پہلے ہی جن کے پاس سٹاک پڑے ہیں 1 ماہ سے 1.5 ماہ سے 2 ماہ سے جو سٹاک ہیں, یہ کل والی ویڈیو میں بات کی تھی کہ تقریباً 2 ماہ سے ہمارے کچھ بھائی سٹاک ہیں 67,000 والے لیول پہ. تو ابھی انڈیکس نے جو 65,000 کو ٹچ کیا ہے تو کچھ سٹاک پرائسز بہتر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ساتھ میں پروفٹ ٹیکنگ بھی آتی ہے. تو 65,000 کا لیول آج بہت دفعہ ریٹیسٹ کیا انڈیکس نے لیکن اس کو بریک نہیں کر سکا. یہ جو ورٹیکل لائن ہے یہ کل تک کی ہے 23 کی, اس کے بعد یہ جتنی بھی کینڈل ہیں آگے یہ آج کی ہیں 24 تاریخ کی کینڈل, اور جو اوپر والی لائن میں نے یہ لگائی ہے یہ 65,000 پہ ہے. تو دیکھیں کتنی دفعہ جا کے ادھر انڈیکس نے ٹچ کیا, کتنی دفعہ اس کو ریٹیسٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر انڈیکس ادھر سسٹین نہیں کر سکا. نیکسٹ جو ہمارے پاس ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول ہے, پہلی ریزسٹنس ہمارے پاس 65,000 کی, اس کے بعد 65,300 یا 65,500 کی ایک کہہ لیں, اور اس کے بعد 66,000 کی. اور نیچے اگر سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو میجر سپورٹ ہے وہ نیچے 64,200, 63,800 اور 63,000 کی سپورٹ ہے انڈیکس کے پاس. میں آپ کو کافی دن سے بول رہا تھا کہ انڈیکس کے پاس کوئی بری نیوز نہیں ہے, اس لیے پینک نہ ہوں, صبر کریں, آج نہیں تو کل انڈیکس نے اوپر جانا ہی جانا ہے.
یہ بھی آپ کو بولا تھا تسلی دینے کے لیے کہ ہم نے انڈیکس کا 58,000 بھی دیکھ لیا ہے، 60,000 بھی دیکھ لیا ہے، تو پینک نہ ہو. جیسے 58,700 سے دوبارہ اوپر آ گیا تھا انڈیکس، تو اب بھی انشاءاللہ اوپر چلا جائے گا. تو یہ بہت دیر سے میں آپ کو تسلیاں دے رہا تھا. تو ابھی انڈیکس نے اپ سائڈ موو بنائی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اپ سائڈ کی موو بنائے گا. تو شارٹ ٹرم میں اگر بات کریں کے لیے جو ہمارے پاس سٹاپ لاس ہے وہ آپ رکھ لیں سٹاپ لاس 64,600 کا. اگر اس سے نیچے انڈیکس جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اپنے سٹاک کو لپیٹا ماریں اور واپس لانے کی کوشش کریں. اور اگر کل انڈیکس 64,900 کو بریک نہیں کرتا اور 65,000 سے اوپر سسٹین کر جاتا ہے تو پھر ہم نیکسٹ جو ہے لیول 65,500 یا 66,000 کے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر انڈیکس 64,600 کو بریک کرتا ہے تو نیچے جو انڈیکس کے پاس پہلی سپورٹ ہے وہ تقریباً 64,500 پہ اور اس کے بعد 63,900 63,800 پہ. لیکن امید نہیں کہ انڈیکس ادھر تک جائے. جو ظاہر نظر آ رہا ہے اسے یہی لگ رہا ہے کہ انڈیکس امید ہے انشاءاللہ اب سائڈ ہمیں موو دے گا، کیونکہ انڈیکس کریکشن جو 300-400 پوائنٹ کی لینی تھی وہ انڈیکس لے چکا. تو اب لگ رہا ہے کہ انڈیکس فرسٹ ٹائم ہمیں پروفٹ ٹیکنگ کا موقع دے گا. دوسری بات جدھر پروفٹ ٹیکنگ ملتی ہے نہ چھوڑیں. جیسے آج آپ نے دیکھ لیا کتنے اپ سائڈ پہ گئے، سازگار بھی اوپر گیا، سسٹم اوپر گئے اور پھر نیچے آ گئے. تو جب جہاں بھی آپ کو پروفٹ ملتا ہے اس کو بک کریں. سسٹم نے آج بھی آپ کو موقع دیا اور اس کا میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کل والی ویڈیو میں. اس کے بعد نیچے بھائی نے کمنٹ کیا تھا صبح یوٹیوب پہ کہ کون سے ریٹ پہ بائی کروں، تو اس ٹائم یہ موو کر رہا تھا 409 سے 410 کے درمیان. تو میں نے اسے بول دیا تھا کمنٹ میں اس بھائی کو کہ اس کو پکڑ لیں 407 سے لے کے 410 تک اور سٹاپ لاس جو ہے 405 کا رکھ لیں. اور اس کے بعد اس نے پھر جو موو دکھائی وہ 422 کی دکھائی. تو آج ایک اور بھائی نے بھی اس میں پروفٹ بک کیا. اب جس کو میں نے کمنٹ کیا تھا پتہ نہیں انہوں نے بک کیا کہ نہیں کیا، لیکن جنہوں نے پرسنل مجھے آ کے بتایا ان میں سے 1-2 بھائیوں نے اس میں سے 10 روپے گین کیے. تو نیکسٹ بھی آپ سسٹم کو پکڑ سکتے ہیں 410 تک، 407 سے لے کے 409 410 تک پکڑ سکتے ہیں، 412 میں بھی لے سکتے ہیں. سٹاپ لاس آپ اس کا رکھ لیں 405 کا اور ٹارگٹ پرائز آپ 420 سے لے کے 480 تک بھی رکھ سکتے ہیں. اگر انڈیکس اچھا موو کرے گا تو یہ بات کل بھی میں نے بتائی تھی، اور بی جی ایل اور سسٹم یہ دونوں چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں اور پھر ایک ہی دفعہ موو دے کے پھر اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. تو وہی بات اس نے آج ثابت کی کہ 10 روپے کی موو دی اس کے بعد پھر ادھر ہی آ کے کھڑا ہو گیا. تو ابھی بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، ایکومولیٹ کر سکتے ہیں. اچھا سٹاک ہے، ایک ہی دفعہ گین دے جاتا ہے. اس کے بعد اے ٹی آر ایل پہ بھی آپ نظر رکھ سکتے ہیں. اے ٹی آر ایل کے لیول میں نے گروپ میں شیئر کر دیے تھے، ادھر ہی موو کر رہا ہے ابھی اے ٹی آر ایل. اے ٹی آر ایل امید ہے انشاءاللہ ریفائنری سیکٹر میں اگر موو آئے گا تو 360 370 آپ کو دکھا سکتا ہے. لیکن سٹاپ لاس کے ساتھ کام کریں. اس کی بھی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہو چکی ہے، ابھی 2-4-5 دن ہیں اس میں، اس لیے وہ موو نہیں بنا رہا، لیکن امید ہے انشاءاللہ وہ موو بنا جائے گا. اس کے بعد ڈی جی خان سیمنٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سیمنٹ سیکٹر اور سٹیل سیکٹر میں موو نظر آ رہی ہے. تو اگر ڈی جی خان بریک آؤٹ دیتا ہے آپ کو 73 سے اوپر تو پھر یہ آپ کو 77-78 کر کے دکھا سکتا ہے. فلائنگ سیمنٹ پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں. فلائنگ میں نے تو لے کے دے دیا تھا، بعد میں کچھ بھائی ہمارے فلائنگ میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر فلائنگ آپ کا 6 کو بریک کرتا ہے، 680 کو 690 کو بریک کرتا ہے تو پھر امید ہے انشاءاللہ اوپر جا سکتا ہے 7.5 سے لے کے 8 روپے تک. تو آپ ان سٹاک کو دیکھ سکتے ہیں. باقی جو چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.